نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، ہم غریبوں کے غم گسار، احمد مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، مکی سردار، مدنی تاجدار، شافع محشر، مالک جنت، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل مدثر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی شان ورفعنا لک ذکرک، جن کا میلاد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جن کا چہرے مبارک کا ذکر والضحیٰ، شاعر کا ہی کو فرماتے ہیں چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، جن کی گفتار وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کی معراج سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میرے دادا میرے مرشد گرامی کیا ہی خوب فرماتے ہیں آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، اور محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے، واللیل والضحیٰ سے ہے آقا کی زلف رخ مراد، واللیل والضحیٰ سے ہے آقا کی زلف رخ مراد، دل نور جسم نور نورانی انگ انگ ہے، دل نور جسم نور نورانی انگ انگ ہے، اور رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، اور ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، اور اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، اور کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا، مدینے جیسا ہے فقر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں کی لہدے نبی بنی ہے، اور وہ خوشبو ہے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے، اور مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے، اور حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا آسرا ہے، وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے، وہ آئی جائیں گے بخشوانے شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے، ایسے قریب رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم کی بارگاہ بے کسوانا میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
برادران ملت اسلامیہ، حقیقت میں کمال و خوبی والا شخص وہ ہے جو دوسروں کو کمال و خوبی والا بنا دے۔ تو میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا۔ جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، کوئی تاجدار صداقت سید المتقی یارگار بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی بن گیا، ان کے بارگاہ میں ادنا آیا، اعلیٰ بن گیا۔ ان کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا، قیامت تک اپنے بندوں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا، ان میں ایک بابرکت ہستی بھی ہے جن کو عوام و خواص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتی ہے۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر آپ کا نام عمر، کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب اور والدہ کا نام انتما ہے۔ آپ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا الہ العالمین، خاص طور سے حضرت عمر فاروق اعظم کو اسلام کے دے کر، اسلام بنا کر، مسلمان بنا کر اسلام کو، دین کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرات گرامی، دن بدن اسلام، دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر کفار مکہ ایک مرتبہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سوال اٹھا کہ قتل کرے گا کون؟ تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ اس اعلان کو سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا، مگر 27 سالہ ایک نوجوان جس پر پورے مکہ کو ناز تھا، وہ جو تلوار کا دھنی دنگل میں یکتائے زمانہ اٹھا اور شمع رسالت کو گل کرنے کا بیڑا اس نے اٹھایا، چلا پہلے اپنے معبود باطل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے معبود باطل، اب تک میں تیرے کو اپنا معبود مانتا تھا، آج میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے پیغمبر کا خاتمہ کرنے۔ تو معبود باطل نے بزبان فصیح کہا، اے یا عمر، لا تقتل النبی ولیکن تقتل علی النبی، تو جا رہا ہے مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کرنے، مگر تو انہیں قتل نہیں کر پائے گا بلکہ ان کے قدموں میں قربان ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو غصہ آ گیا، بندہ اتنا طاقتور، معبود اتنا کمزور، اٹھایا زمین پر پٹک دیا۔ ابھی راستے ہی چلے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے، کہنے لگے، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر، اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے بچ پاؤ گے، وہ تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اتنا سن کر حضرت عمر بگڑ گئے، کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے، تو آؤ میں تجھی کو قتل کر دوں۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار کھینچ لی،
تو حضرت نعیم نے بھی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنی تلوار سنبھالی۔ ان قریب تھا کہ دونوں کی تلواریں ٹکراتی کہ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سن کر حضرت عمر کو بے انتہا غصہ آ گیا، وہیں سے پلٹے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر گھر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اتنے حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب ایک کونے میں چھپ گئے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے، تم لوگ کیا کر رہے تھے، اور یہ آواز کس چیز کی تھی؟ تو آپ کے بہنوئی نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور بات کو ٹال دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ کے بہنوئی نے کہا کہ ہاں، ہم باپ دادا کا دین باطل تھا اور دوسرا دین حق ہے۔ اتنا سن کر بے تحاشا حضرت عمر ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور خوب مارا۔ آپ کی بہن بیچ میں چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کو بھی خوب مارا، یہاں تک کہ دونوں کو لہو لعان خون میں تر بدر کر دیا۔ حضرت آپ کی بہن نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تم ہمیں اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ تم یاد رکھو کہ تم ہمیں مار مار کر خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، مگر ہمارے دل سے ایمان نکال دو، دین نکال دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر حضرت عمر کی بہن ہی تھی، جب ان کا یہ جواب سنا تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کتاب لاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے کہا کہ عمر، تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے ہر چند اصرار کیا، مگر آپ کی بہن بغیر غسل کے کتاب دینے کو تیار نہ تھی۔ حضرت عمر نے آخر میں غسل کیا اور قرآن مجید اٹھایا اور پڑھنے لگے تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا اقیم الصلاۃ لذکرہ، بے شک میں اللہ ہوں اور میرا دوسرا کوئی معبود نہیں، اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو کہنے لگے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب نے جب یہ بات سنی تو باہر آئے اور کہنے لگے کہ عمر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے یا اللہ، حضرت عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب ہو اس سے تو ایمان کو عزت و قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر تمہارے حق میں یہ دعا مقبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوہ صفا کے قریب ارقم کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر شمشیر وقف وہاں پہنچے۔ حضرت صحابہ کرام نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اگر نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کا سر جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر ابھی اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگے کہ عمر کس ارادے سے، کس مقصد سے چلے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ایمان لانے چلا ہوں۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشگوار جملے سنے تو زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ بن کے شمشیر مجسم ابن خطاب آئے تھے، بن کے شمشیر مجسم ابن خطاب آئے تھے، اپنا سودا کر گئے آقا کا چہرہ دیکھ کر، اپنا سودا کر گئے آقا کا چہرہ دیکھ کر۔
یہ گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، باطل کے کلیجے میں کھٹکتا ہی رہے گا، ہم کو نہ مٹا پائے گا وحشت کا اندھیرا، اسلام کا سورج چمکتا ہی رہے گا۔ ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ، بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ ومالین البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔